پھر جب ایسا کیا گیا تو جنات کمزور پڑنے لگے اور چلا اٹھے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم آپ کے رب کا حکم ماننے کو تیار ہیں۔ روئے زمین پر جب انسان کا کوئی وجود نہ تھا تو تب جنات کا راج ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی خوشی خوشی بسر کر رہے تھے۔ تب اچانک ایک آواز بلند ہوئی، اے تمام جنوں، جان لو کہ تم سب کے سب رات تک محدود ہو جاؤ، کیونکہ میں انسان کا پتلا بنانے والا ہوں۔ لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ان دنوں ایک بندہ اللہ رب العالمین کا بڑا ہی عبادت گزار تھا۔ اس کی عبادت دنیا کے چپے چپے پر گواہ بن چکی تھی۔ چنانچہ اس نے رب کائنات سے دعا کی، یا اللہ مجھے جنات میں سے وہ مرتبہ عطا کر جو نہ میرے بعد کسی کو اور نہ ہی میرے سے پہلے کسی کو عطا کیا ہو۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اسے اپنے عرش عظیم پر بلایا اور اسے فرشتوں کا سردار مقرر کر دیا۔ وہ شخص 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا اور 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ لیکن جب اللہ نے انسان کا پتلا بنایا تھا تو اس سے پہلے جنات کو محدود کرنا تھا، تو اللہ نے اس کام کی ڈیوٹی عزازیل کے ذمہ لگائی کہ جاؤ زمین پر موجود جنات کو محدود کر دو، یہ تمہارے پروردگار کا حکم ہے۔ چنانچہ عزازیل نے کئی ہزار فرشتوں کی فوج ساتھ لی اور زمین پر جنات کے ساتھ جنگ کرنے لگا۔ پھر جب فرشتوں پر جنات حاوی ہو رہے تھے تو حکم ہوا کہ جاؤ اور جنت میں پانی کا پہاڑ اٹھا لاؤ اور ان جنات کے اوپر پھینکو۔ پھر جب ایسا کیا گیا تو جنات کمزور پڑنے لگے اور چلا اٹھے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم آپ کے رب کا حکم ماننے کو تیار ہیں۔ اور اس طرح جب جنات کو محدود کیا گیا تو جنات نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا وقت ختم اور انسان کا وقت شروع ہو گیا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے ایک الارم مقرر کیا جس کی بانگ دینے سے تمام جنات کو پیغام مل جاتا ہے کہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے اور انسان کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن رہا تھا کہ عزازیل نے ایک آیت مبارکہ لکھی دیکھی تو عزازیل 2000 سال تک روتا رہا، اے میرے پروردگار، کون شخص تیرا اتنا نافرمان ہوگا کہ جو اتنی بڑی نافرمانی کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس مردود کو جلد ہی دیکھ لے گا۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا اپنی تکمیل کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر عزازیل نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی کا پتلا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے میرا حکم ٹھکرا کر ساری زندگی کے لیے ذلت و رسوائی مول لی ہے اور تو قیامت تک میری لعنتوں کا مستحق ٹھہرا، تو نکل جا اے مردود میری بارگاہ سے۔ تو ابلیس نے کہا، اے پروردگار، میں نے اتنے سالوں سے تیری عبادت کی، کیا تو مجھے اس کا صلہ نہیں دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مانگ کیا مانگنا ہے؟ جس پر ابلیس نے کہا، مجھے قیامت تک کی زندگی بخش دے تاکہ میں تیری راہ پر چلنے والوں کو بہکا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے نیک اور برگزیدہ بندے ہوں گے وہ تیری راہ پر کبھی نہیں جائیں گے، اور وہ گناہ کر کے مجھ سے جتنی بار توبہ کریں گے اور معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، اور جو تیرے پیروکار ہوں گے میں ان کے جسموں کو جہنم کی آگ سے بھرتا رہوں گا۔ پھر ابلیس روئے زمین پر آیا اور جنات کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا، اور تب سے ابلیس اور آدم علیہ السلام کی دشمنی چلتی آ رہی ہے، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہے اور فرمایا کہ ابلیس انسان کا کھلا دشمن ہے۔